السلام علیکم. پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ. پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں. مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ. قسط نمبر 16. شام ہو گیا تھا. کھانے کے بعد ہم بستر پر آ گئے. رقیہ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. تم پریشان رہتے ہو تو سب سے زیادہ میں ٹوٹتی ہوں، اسی لیے آج تقدیر کی بات کی، کیونکہ جانتی ہوں تم تقدیر کو مانتے ہو. ایک بات اور جانتی ہوں جو تم نے کبھی نہیں بتائی. کیا؟ میں چونک گیا تھا. نہیں بتائی. وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی. تم لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں، کمزور، بزدل اور ہر بات کو غلط سمجھنے والی؟ مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹ اچانک میرے ہونٹ پر آ گئے. وہ مجھ پر جھکی ہوئی واہلانہ انداز سے میری طرف دیکھ رہی تھی. اور شاید اسی لیے تقدیر کو بھی مانتی ہوں اور تم بھی مانتے ہو. وہ کھلکھلا کر ہنسی. میں ایک دم سے چونک گیا تھا. یہاں تقدیر کہاں سے آ گئی؟ آ گئی نا. وہ ہنس رہی تھی. اسی راستے سے جہاں سے تم آئے. تقدیر نہ ہوتی تو تم اس راستے سے میرے پاس کہاں آنے والے تھے؟ اس کی متوالی ہنسی میں ہزاروں گھنگروؤں کی کھن کھن شامل تھی. میرے اندر کا چور الجھن میں تھا. رقیہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں بغور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. آج تم پہیلیاں بجھا رہی ہو جان. جان. اس کی آنکھیں بند تھی. جان. ذرا پھر سے اس لفظ کو دہرانا. جان. تم نے ان سناٹوں میں اپنے اس لفظ کے خمار سے آگ لگا دی ہے. جان. کہاں چھپا کر رکھا تھا یہ لفظ؟ وہ میرے جسم پر بچھ گئی تھی. اس کے لب کانپ رہے تھے. دیکھو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کبھی بھی تم سے کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ پورے میرے تھے تم، اور پھر تم نے اپنا عکس بھی تو مجھے تحفے میں دیا. شان. جب تم نہیں ہوتے تو میں گھنٹوں شان سے کھیلتی ہوں، تمہیں محسوس کرتی ہوں. اندر پھر سے ایک چھناکا ہوا تھا. آنکھوں کے پردے پر نادرا کا عکس ابھرا تھا. اس دن تم شان کے ساتھ آئے تھے. کاش تم میری خوشیاں دیکھ سکتے. کیا سوچ رہے ہو؟ کسی اور نے بھی ایسا کچھ کہا کیا؟ وہ شرارت سے مسکرائی تو جسم میں اندر تک آگ بھر گئی. ایک بات پوچھوں؟ ہاں. برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں. سچ بتاؤ گے؟ ہاں. تو پھر سچ بتانا، جھوٹ بالکل نہیں. کتنا پیار کرتے ہو نادرا سے؟ نادرا سے؟ میں سناٹے میں تیر رہا تھا. جھوٹ مت بولنا. ویسے بھی تمہیں جھوٹ بولنا آتا کہاں ہے؟ عورت مرد کی انگلیاں تھامتے ہی اس کے احساس کی جھاڑیوں میں بھی پہنچ جاتی ہے. کٹیلی جھاڑیوں میں پیار کرتے تھے نا؟ اب بھی کرتے ہو تو کرو نا. منع کس نے کیا ہے؟ وہ زور سے ہنسی. مگر واپس آؤ تو میرے حصے کا پیار لے کر آیا کرو. میرا پیار باہر کے آنگن میں مت تقسیم کرنا، سمجھے تم؟ اس نے سینے پر سر رکھ دیا. پہلے ہی دن سے سب کچھ جانتی تھی، مگر کبھی برا نہیں مانا. تقدیر، اس کو مانتی ہوں میں، اور تقدیر سے بھی کہیں زیادہ تم کو، اس لیے کبھی برا نہیں لگا. وہ مسکرا رہی تھی. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بیوی ہوں. تمہاری بیوی کی ذہنیت چھوٹی نہیں اور دل بہت بڑا ہے. یہ بھی یقین ہے کہ بہت سی نادرائیں آ جائیں تب بھی تم میرے ہی رہو گے. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. رقیہ سو چکی ہے. باہر بھونکنے والے کتے اب خاموش ہیں. رقیہ کے معصوم چہرے کو میری آنکھیں مسلسل دیکھے جا رہی ہیں. کیا میں اس معصوم سی گڑیا کے ساتھ چھل کر رہا ہوں؟ بے وفائی؟ کیا مجھے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے؟ اچانک ہونٹوں پر نادرا کے گرم ہونٹوں کا ذائقہ ابھرتا ہے. دیکھنے دو، کوئی زلزلہ نہیں آ جائے گا. تم نے چھینا کیوں نہیں مجھے؟ میں کھڑکی کے پاس آ گیا ہوں. روشن جھلمل تارے بادلوں کی آغوش میں چلے گئے ہیں. نادرا کی آواز میرا راستہ روک لیتی ہے. وعدہ کرو ہر حال میں میری بیٹی کی مدد کرو گے. وعدہ کرو رحمان. بادلوں کی آغوش سے ستارے دوبارہ واپس آ گئے ہیں. میں اندھیری سلطنت میں گم ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. پروفیسر نیلے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. حصہ چہارم. جبلت. بے حد سنگین ہے اور موت دبے پاؤں ہمارا پیچھا کر رہی ہے. جنگ ہر بار ایک اپاہج معاشرے کو جنم دیتی ہے.
دھماکہ ہونے والا ہے، لیکن یہ نئی تہذیب کا دھماکہ ہے۔ سامنے ہری ہری گھاس پر پلاسٹک کی رنگین کرسیاں بچھی تھی۔ پروفیسر نیلے صبح کی چائے پیتے ہوئے اداس تھے۔ امریکہ سے ان کے بیٹے اور بہو چھٹیاں منانے آئے تھے اور یہ دن چھٹیوں میں ہی گزر گئے۔ بیٹے بہو آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن پروفیسر نیلے کو اس بات کا غم ستاتا رہا کہ بچوں کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ سارا دن کار لے کر گھومتے رہے اور جب رات کو واپس آتے تو تھکان ان پر مسلط ہو جاتی اور وہ سونے چلے جاتے، لیکن یہ چند دن محض ان کی موجودگی کے احساس نے اس گھر کو گلزار بنا دیا تھا۔ ہاں، ان کی بیوی کے چہرے پر بیٹوں کے جانے کا صدمہ باقی رہ گیا تھا اور پروفیسر نیلے اس صدمے کو دور کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے۔ ارے تمہیں یاد ہے پچھلی بار ہم مہا کالی مندر کے پاس والی پہاڑی پر گئے تھے؟ وہاں ایک ڈھابا تھا۔ ہاں، لیکن یہ تو 2 برس پہلے کی بات ہے۔ کتنی حسین پہاڑیاں تھیں، بالکل بگوڈا کی طرح۔ ہم نے آڑو اور خوبانیاں بھی چکی تھی، چلگوزے اور اخروٹ کے مزے بھی لیے تھے۔ میں نے اس سے زیادہ رسیلے آڑو اس سے پہلے کبھی نہیں چکھے۔ اور پھر یاد ہے وہاں دور تک لال لال چیری کے درخت، پہاڑی ڈھلانوں پر سیبوں کے باغات۔ تم تو کچھ بھی یاد نہیں رکھتی۔ اب ان باتوں کو یاد کرنے سے فائدہ کیوں نہیں؟ سوچتے ہیں دوبارہ وہاں جانے کو۔ تم کالی کے درشن کر لینا اور میں چیری چلگوزوں کے مزے لوں گا۔ اب رہنے بھی دیجئے۔ پروفیسر نیلے ٹھہا لگا کر ہنسے۔ ویسے آپ کے گالوں کی سرخی آج بھی لال لال چیری کے پھلوں سے کم نہیں۔ کیا کروں، اس عمر میں خود کو دہرانا اچھا لگتا ہے۔ گزری یادوں کی کہانیاں مجھے پسند ہیں اور مزہ یہ کہ انہیں جب جی چاہے زندہ کر لیتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے؟ تمہیں کیا یاد ہوگا، تم سب بھول جاتی ہو۔ اب دیکھو نا، گلوبل وارمنگ بھرا ان پہاڑوں کا کیا بگاڑ سکے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ ہاں، موسم بدل رہے ہیں۔ یاد ہے پچھلی بار ہم ستلج کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے گزرے تھے؟ بجلی کے بڑے بڑے کھمبے، دور تک پھیلے ننگے تار، پہاڑوں میں سرنگیں کھودی جا رہی تھیں۔ وہیں فادر ملے تھے، فادر اسمتھ، اداس۔ ان کے لہجے میں بھی اداسی کا رنگ شامل تھا۔ سرکاری منصوبوں پر کام چل رہا ہے۔ یہ پہاڑی ڈھلانیں ندی کی سرنگوں کے لیے کھودی گئی ہیں۔ یہاں کی زمین اکثر زلزلے کی طرح کانپتی رہتی ہے۔ کمبخت انسانوں نے پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں جس وقت وہاں پہنچا میز پر چائے کے خالی کپ رکھے تھے۔ پروفیسر نیلے بے حد تپاک سے ملے۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ سارا دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ تب تو یقیناً آپ کا گھر گلزار ہوگا۔ جی ہاں، جیسے میرے یہاں میرے بچے واپس چلے گئے، آپ یہاں اداسی کے نغمے سن سکتے ہیں۔ پروفیسر نیلے نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے کارڈار صاحب۔ ساری عمر ہم بچوں کے لیے جیتے ہیں، پھر ایک عمر آتی ہے جب بچوں کے دیدار کو ترس جاتے ہیں، کیونکہ بچے آہستہ آہستہ اپنی عمر کے رت پر سوار ہو جاتے ہیں، نئی جستجو، نئی منزلیں، اور ہمارے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ مسز نیلے چائے لے کر آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ مسز نیلے سونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں لوٹ گئیں اور یہی وہ وقت تھا جب میں پروفیسر نیلے سے اپنی ذاتی زندگی کے بکھرے ہوئے صفوں کو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہے تھے۔ کئی بار ان کے چہرے پر ایک بالکل ہی نئی چمک کا احساس ہوا، لیکن وہ جذبات چھپانے میں ماہر تھے، یا پھر اس عمر میں یہ ایک عام بات ہو جاتی ہے۔ آؤ پہاڑیوں کا لطف اٹھاتے ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ شاید میں بھی یہی چاہتا تھا۔ مین گیٹ سے ہم باہر نکل آئے۔ آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے ہم کافی دور نکل آئے۔ وہ آہستہ سے بولے، مجھے اس ننھی سی جان سے ہمدردی ہے، بس ہمدردی۔ ہونٹ چباتے ہوئے انہوں نے اشارہ کیا، وہاں بیٹھتے ہیں۔ ہم ایک پہاڑی ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ وہ اب بھی کسی سوچ میں گم تھے۔ میں بچپن سے آزاد تھا کاردار، اس لیے کھلی دنیا میں اور کھلی کائنات کے خواب بھی دیکھتا تھا۔ اس خواب میں مذہب کہیں دور دور تک شامل نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا انسانوں نے خود ہی مذہب کو اپنی اخلاقیات کے لیے مسلط کر لیا ہے۔ کوئی شے مطلق نہیں، جیسے انسان کے لیے کوئی اخلاقیات۔ آئنسٹائن نے زمان و مکان کے مطلق ہونے کے نظریے کو تسلیم نہیں کیا، اور فرائڈ کے جنسی نظریات نے اخلاقی بنیادوں کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ پروفیسر نیلے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، جیسے ہم ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان کی سرشت میں اس کی آزادی کو دخل ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم اخلاقیات کی چھوٹی چھوٹی شاخیں لے کر آ جاتے ہیں، خاندان، معاشرہ، سماج، تہذیب اور مذہب۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، شاید سکون سے جنسی سکون اور جبلت تک۔ شاید کسی لمحے ہم پوری طرح جانور بن جانا چاہتے ہیں، لیکن مہذب ہوتے ہوئے وہی اخلاقیات یہاں بھی ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ ہم آج کی نئی اخلاقیات میں تہذیب کے کھلے پن کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں یورپی ممالک میں عام ذہن اس کھلے پن سے اتنا گھبرا چکا ہے
کہ وہ یوگ، سادھنا، عبادت اور آشرم میں پناہ لے رہا ہے، اور اسی اخلاقیات کا دوسرا سلسلہ بازار سے جڑا ہے۔ اب یہاں کے سادھو، سنت اور آشرم کے قصے دیکھو، کتنے ہی آشرم ہیں جہاں سیکس ٹیکٹ چلائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان اس مہذب ہوتی صدی میں ساری دنیا کے لیے سیکس کا ایک بڑا بازار بنتا جا رہا ہے، اور وہاں غیر ملکی کھلے پن سے گھبرا کر اب انہی آشرموں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایک ہی زندگی میں کتنے تضاد ہیں کاردار۔ ہر دوسرے قدم پر انسانی اخلاقیات ایک نیا تماشا دیکھنے پر مجبور ہے، لیکن ہم اپنے اصولوں میں، مذہب کے آدرش میں محض اعلیٰ انسان ہونے کا ڈھونگ کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو کاردار، پروفیسر نیلے مسکرائے، لے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ خوب، کیا خوب شعر ہے۔ ذرا اس شعر کے پردے میں تو جھانکو، اس عالم آب و گل کو ایک چھوٹے سے کانچ کے باریک شیشے کا محل یا قید خانہ سمجھ لو۔ یہی کانچ کا باریک شیشہ ہماری دنیا ہے، ہماری تمہاری یہ مہذب دنیا، اور اسی شیشے کی باریک دنیا میں ہم اپنے جینے کا جتن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ شیشہ اتنا نازک، اس قدر باریک ہے کہ ہماری سانسوں سے بھی اس کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر سانس ایک نئی عبارت خلق کر رہی ہے، ہر سانس ایک نئی دنیا بن رہی ہے، اور یقیناً پریشان ہوں گے وہ لوگ جو اب تک اپنی پرائی دنیا سے چپکے ہوئے ہیں۔ کاردار، ہم تم جتنے بھی فلسفے اور نظریات قائم کریں یا جس نظریے سے بھی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، مگر بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے انسانی ڈیسٹنی کی عبارت لکھ رہا ہے۔ کون؟ قدرت۔ پروفیسر نیلے ہنس رہے تھے۔ تمہاری کہانی بھی تم نے کہاں لکھی ہے کاردار؟ قدرت نے لکھی ہے، اور قدرت جس قدر حسین ہے اتنی ہی شفاف بھی۔ وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور تمہاری زندگی کے سفر کو موڑ دیتی ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ تو تم نے نگار کی ذمہ داری لی؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے نہیں، لیکن تم ان لمحوں کے گواہ بن کر افسوس تو کر ہی سکتے ہو۔ میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، میں تیزی سے ٹیلے سے اٹھا اور جھکی ہوئی شاخ سے ایک سبز پتا توڑ لیا۔ ہم سوچتے ہیں کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور آپ نے صحیح کہا، قدرت کا انتقام جاری رہتا ہے۔ میں عمر کے اس پڑاؤ پر کھڑا تھا جہاں رقیہ کے لیے میرے اندر ایک گلٹ جاگ رہا تھا۔ جانتا ہوں، نادرا میرے بچپن کی محبت تھی، اور شاید اسے بھول پانا میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا، مگر وہ گم ہو رہی تھی۔ اس دن شاید اتنی بہت سی باتیں کرنے کے لیے ہی وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر کبھی میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور شاید رقیہ مجھ سے زیادہ میرے اس احساس سے واقف تھی کہ میں کہیں بھی جاؤں، لوٹ کر تو اسی کے پاس آنا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال گزر گئے۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا شان 12 سال کا ہو چکا تھا، اور ادھر ہوا کے سرد و گرم سہتی ہوئی نگار نے کسی طرح زندگی کے 7 سال نکال لیے تھے۔ 7 بے رحم سال۔ اس پر ٹھہر ٹھہر کر اب بھی دورے پڑتے تھے۔ ہاں، اس درمیان نور محمد نے میری بات مان کر ڈاکٹر سے علاج بھی جاری رکھا تھا۔ اس علاج کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دوروں میں کمی آ گئی تھی، مگر وہ ایک دماغی مریضہ تھی، اور سب سے عجیب بات کہ ذہنی معذور ہوتے ہوئے بھی اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہوا جا رہا تھا۔ وہ چہرے مہرے سے نادرا کی طرح ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اگر آپ اسے کہیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں تو یقین کرنا مشکل ہوتا کہ یہ خوبصورت سی بچی، پیاری سی بچی، دماغی طور پر معذور بھی ہو سکتی ہے، مگر اس حقیقت سے آنکھیں چرانا ناممکن تھا۔ نور محمد نے بہت کوشش کی کہ نگار تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ لے، لیکن نگار کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ 2-4 بار ایسا ہوا جب اس نے تمام کتابیں کاپیاں بے دردی سے پھاڑ ڈالیں اور روتے روتے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ پھر نور محمد نے اسے کتابوں سے دور ہی رکھا۔ وہ ہر حال میں ان دونوں کی زندگی چاہتا تھا۔ اس کے لیے پڑھائی سے زیادہ ضروری نگار کی زندگی تھی۔ 7 سال کی عمر تک نگار کو نہلانا دھلانا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے تک تبدیل کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہاں، جب دورے پڑتے تھے تو اس کا خیال بانو رکھتی تھی۔ اس طرح بانو بھی اس گھر کی ایک ضروری فرد بن گئی تھی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نگار صرف 3 لوگوں کو پہچانتی تھی، نادرا، بانو اور نور محمد۔ کسی چوتھے کی طرف نہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی اور نہ ہی اس کا اپنی طرف دیکھنا پسند کرتی۔ 7 سال کی عمر تک اسے بولنا بھی نہیں آیا تھا۔ وہ آدھے ادھورے جملے بھی مشکل ادا کرتی تھی، جیسے اماں اور ابا، یہ 2 لفظ وہ سیکھ گئی تھی۔ بانو نے اپنا نام لینا بھی اسے سکھا دیا تھا، اور سب سے بری بات اب اس میں ضد کرنے کی قوت زور پکڑتی جا رہی تھی۔
میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ابھیتوش سے ملا تھا. میرا دل یہ قطعی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو بچی دماغ سے معذور ہو وہ ضد کیسے کر سکتی ہے, کیونکہ ضد کرنا یا اپنی بات منوانا یہ فعل بھی تو سیدھے دماغ سے جڑا ہے. میری بات پر ڈاکٹر ابھیتوش زور زور سے ہنسے تھے. ایسی بچیوں میں لاشعوری طور پر ایک ضد آ جاتی ہے, کیونکہ ایسے بچے کسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مثال کے لیے کوئی کھلونا, وہ اس سے گھنٹوں کھیلیں گے. مثال کے لیے اگر ضد سما جائے کہ انہیں چادر پر ہی پیشاب کرنا ہے تو وہ اسے گلا کر کے چھوڑیں گے, اور ایک نہیں کئی بار. پروفیسر نیلے غور سے میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے اگر کسی مقام پر وہ بیٹھی ہے تو وہاں گھنٹوں بیٹھی رہے گی. ہوا میں بال لہرا ہی ہے تو یہ عمل بھی گھنٹوں چلے گا. چہرے پر ذرا بھی ری ایکشن نہیں, جذبات یا احساس کا کوئی بھی رنگ شامل نہیں. اس کا جسم عام انسانوں کی طرح کھنچا ہوا نہیں ہے. اس میں ایک لوچ ہے, جھکاؤ ہے. سرعام 7 سال کے بچے سے چھوٹا سر, کپڑوں کا بھی کوئی ہوش نہیں رہتا. میں نے گہری سانس لی. لیکن نور محمد کی تعریف کرنی ہوگی. اس نے جیسے اس بیمار نظام کے لیے خود کو وقف کر دیا, اور وہ نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں اور کیا مصیبتیں سامنے آ سکتی ہیں. وہ شاید محبت نبھا رہا تھا یا اپنی انسانی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا. وہ سب سے کٹ گیا تھا. پہلے بھی محلے والے خوف کے مارے کوٹھی جانے سے گھبراتے تھے, اور اب سب طرف اس کی پاگل بیٹی نگار کا ہی تذکرہ تھا. کہ بار احساس ہوا نگار اور نادرا کے وجود سے خود بخود ایک تیسرے وجود کا جنم ہوا, یعنی نور محمد کا. اور شاید اس میں بھی قدرت کو دخل ہے کہ وہ ہر طرح کے نظام میں آپ کو فٹ ہونے کا موقع میسر کراتا ہے. مجھے یاد ہے تب گھر میں نگار کو لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نور محمد خوش ہو جایا کرتا تھا. جیسے بانو اسے بتایا کرتی, آج وہ ہنسی تھی. ارے نہیں, سچ میں آج نگار کھلکھلا کر ہنسی تھی. نا, میں کہہ رہی ہوں نا, آپا بھی وہیں پر تھیں. کیوں آپا؟ بانو نادرا سے پوچھتی تو اس کی کھوئی کھوئی آنکھیں ایک ٹک چھت کو گھور رہی ہوتی. اچھا میرے سامنے اسے ہنسانے کی کوشش کرو. ایسے کہاں ہنسے گی, لیکن وہ آج ہنسی تھی اور کتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے اس دن. بانو نے نور محمد کو بتایا. آج نگار نے کہا بانو کھانا دو. یہ پورا جملہ؟ ہاں. نہیں مان سکتا. وہ بولی تھی بانو کھانا دو, لیکن کبھی میرے سامنے تو نہیں بولی. آپ کے سامنے نہیں بولی, لیکن میرے سامنے تو بولی. آپ دن بھر رہتے کہاں ہیں؟ میری نہیں مانتے تو آپا سے پوچھ لیجئے. آپ کی آپا مجھ سے ناراض رہتی ہیں, بات ہی نہیں کرتی. بس نور محمد کو ایک ہی بات سے ڈر لگتا تھا, نگار کے رونے سے, جس میں کمی تو آئی تھی لیکن یہ دورہ اکثر و بیشتر نگار کو جسمانی طور پر بھی کمزور کر دیتا. رونا شروع ہوتا تو بند ہونے کا نام نہیں لیتا. لیکن یہ بانو کا ہی کرشمہ تھا کہ اس نے نگار کے ان حملوں کو بھی محبت کے ساتھ برداشت کر لیا تھا. نادرا بے حد کمزور ہو گئی تھی, جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا. اس کی جسمانی خوبصورتی گم تھی اور وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی. مجھے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ اب زیادہ دن تک وہ زندگی کے منہ نہیں دیکھ سکے گی. میں جیسے تیسے اسے ملنے کمرے میں تو آ جاتا, مگر زیادہ دیر تک مجھے آنسو چھپانے میں دشواری پیش آتی. میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے سے نکل جاتا. اس دن کہتے کہتے میں رک گیا تھا. بمشکل اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کی. نور محمد نے بانو کو گھر بھیجا تھا. بانو خبر کرنے آئی تھی کہ آپا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے, آپ گھر چلیے. دروازے کے باہر نگار دیوار سے ٹیک لگائے ایک گڈے سے کھیل رہی تھی. نور محمد گھبرائی ہوئی حالت میں ٹہل رہا تھا. نادرا بے ہوش ہے, اب کیا ہوگا بھیا؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ بولتی ہی نہیں نادرا, بے ہوش ہے, اسے کہیے نا مجھ سے باتیں کرے, آپ کی تو سب باتیں سنتی ہے. میں کمرے میں آیا, قدم ساکت, آنکھیں پتھرا گئی تھیں. سامنے بستر پر بے جان لاش کی طرح نادرا پڑی تھی. میرا سارا جسم کانپ رہا تھا, میرے ہونٹ لرز رہے تھے, آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ کیا بدتمیزی ہے نادرا, آنکھیں کھولو. میں زور سے چیخا. آنکھیں کیوں نہیں کھولتی تم؟ بانو سجدے میں گری ہوئی تھی. میں نے کانپتے ہاتھوں سے نبض دیکھی. نبض بہت ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی. میں آنسوں کو سنبھالتے ہوئے نور محمد کی طرف مڑا. تم نے ڈاکٹر کو خبر کی؟ نہیں بھیا, میں زور سے چیخا. مجھے خبر کرنے سے زیادہ ضروری تھا کہ تم ڈاکٹر کو بلاتے. میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. میں دوبارہ نادرا پر جھک گیا. میرے ہونٹ کانپ رہے تھے. دیکھو نادرا, میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, مگر خبردار زیادہ ہوشیاری مت دکھانا. ہمیں چھوڑ کر اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے, قدم بوجھل, اور پھر تیز قدموں سے میں ڈاکٹر کو لانے چل دیا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. میں کسی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا جہاں نادرا نہ ہو. کوئی ایسا لمحہ جو نادرا کے بغیر کا ہو. وہ کہنے کو پرائی ہو چکی تھی, مگر روحانی سطح پر میں اب بھی اس کے ساتھ تھا. اس لیے باہر نکلتے ہوئے میرے قدم شل تھے.
آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور جب دوبارہ ڈاکٹر کو لے کر میں کوٹھی کے اندر داخل ہوا، کوٹھی کے اندر سے آنے والی ماتمی صداؤں نے میرا راستہ روک لیا۔ دروازے کے باہر ہی سفیان ماموں گلا پھاڑ کر چلا رہے تھے، میری پھول جیسی بیٹی کو آخر اس مردود نے مار ڈالا، اب کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ محلے والے جمع ہونے لگے تھے۔ نور محمد بستر پر ڈھیر ہو گیا تھا، ممانی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ کمرے میں بستر پر نادرہ پڑی تھی، اس کے چہرے اور جسم پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ میری آنکھوں کے آگے کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے میں اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چوکی، چادر اور باقی سامان ہٹا دیے گئے تھے، لبان جل رہا تھا۔ باہر کچھ عورتیں قرآن شریف کی زور زور سے تلاوت کر رہی تھیں، لاش زمین پر رکھ دی گئی تھی، چہرہ اور جسم ڈھک دیا گیا تھا۔ نگار اب بھی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اپنی کھیل میں گم تھی۔ محلے سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ نور محمد آخری سفر کے انتظام کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سفیان ماموں کی حالت غیر تھی اور انہیں کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ عورتیں غسل کی تیاری کر رہی تھیں۔ محلے کے کچھ بزرگوں کا ماننا تھا کہ لاش کو زیادہ دیر تک رکھنا مناسب نہیں۔ نور محمد سے گفتگو کرنے کے بعد باز نماز عشاء مٹی منزل کا وقت مقرر کر دیا گیا تھا۔ سارا ماحول غمگین تھا۔ نور محمد بار بار اندر اور باہر کے لوگوں کی خبر لے رہا تھا۔ برآمدے میں چارپائیاں ڈال دی گئی تھیں، ایک قطار سے کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ نادرہ اور اس کی بیٹی کو لے کر کہانیاں بنانے والوں کی اس ماحول میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ رقیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان بھی وہ مجھے دلاسا دینے کے لیے موجود تھی۔ خود کو سنبھالیے، میں جانتی ہوں اب پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن نور بھائی صاحب کو دیکھیے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں کہاں ٹھیک تھا۔ زندگی کی ریل چھک چھک کرتی ہوئی آنکھوں کے پردے پر ٹھہر گئی تھی۔ یہاں نادرہ کا بچپن بھی تھا۔ بلند حویلی کے تنہا گوشے میں اس کی یادوں کے ہٹاک روشن تھے۔ آنکھ مچولی، اس کا باغ کر میرے جسم میں سمٹ آنا اور مرنے سے پہلے کا وہ جذباتی اقبال یا بیان مجھے چھینا کیوں نہیں؟ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ لوگ نور محمد سے تعزیت کر رہے ہیں۔ نور محمد آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سب اللہ کی مرضی۔ کوٹھی میں آج اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود سناٹا بکھرا ہے، وحشت ناک سناٹا۔ آج تو جیسے سارا شہر امڑ آیا ہے۔ عورتیں نادرہ کو آخری غسل دے رہی ہیں، میں صرف خبریں سن رہا ہوں۔ نور محمد مجھ سے آنکھیں چرا رہا ہے یا میں نور محمد سے آنکھیں چرا رہا ہوں؟ وہ پاس آیا تو میرے صبر کا بند بھی ٹوٹ گیا۔ سفیان ماموں کی بربراہٹ جاری تھی، سب میری غلطی۔ پاکستان سے لٹے لٹائی یہاں پہنچے، کیا معلوم تھا کہ ہندوستان نہیں بیٹی کی قبر پر مٹی ڈالنے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی عمر تھی جانے کی؟ رحمان بتاؤ، جانے کی تو عمر میری تھی، لیکن نادرہ چلی گئی، میری بیٹی چلی گئی۔ سفیان ماموں ایسے تڑپیں گے تو نور محمد کا کیا ہوگا؟ اسے دیکھیے کس طرح اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ لیا ہے۔ وہ آخری سفر کی تیاریاں کر رہا ہے، سب کام خود سے کر رہا ہے۔ نادرہ کی بیماری کے بہانے اس نے خود کو ہی ختم کر لیا۔ سفیان ماموں ہوش میں آئیے، ابھی اس وقت نور محمد کو آپ سب کی ساتھ کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ ذرا نگار کے بارے میں سوچئے، پہلے کم از کم نادرہ کی موجودگی کا احساس تو تھا، اب نادرہ کے بغیر ذرا سوچ کر دیکھیے سفیان ماموں، وہ کیسے کرے گا؟ ننھی سی جان کو کیسے سنبھالے گا؟ کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ وقت اسے حوصلہ دینے کا ہے، غصہ اتارنے کا نہیں۔ نادرہ کے انتقال سے اب تک اس کے ایک آنسو نہیں ٹپکے ہیں۔ سفیان ماموں اسے سنبھالیے، اللہ نے پہاڑ سا غم دیا ہے اسے۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ مومانی کے اندر کمرے سے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس آواز میں قرآن پاک کی آیتوں کی آواز بھی ابھر ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ سفیان ماموں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ برآمدے کی دوسری طرف ستون سے ٹیک لگائے نور محمد کسی کو قبرستان بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ شام ہو گئی تھی، بتیاں جل گئی تھیں، احتیاط کے طور پر لالٹینیں اور لیمپ بھی روشن کر لیے گئے تھے۔ سفیان ماموں آگے بڑھے، کانپتا ہاتھ نور محمد کے کندھے پر رکھا اور پیار سے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا۔ نور محمد کی سسکیاں گونج گئیں۔ پیچھے میں کھڑا تھا، نور محمد لرز رہا تھا، اس کا جسم شدید جذبات کی تاب نہ لا کر کانپ رہا تھا، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ بھیا نہیں معلوم اب کیا کروں گا۔ ہمت، میں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہمت رکھو بیٹے، تمہارا درد غیر معمولی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر نگار کے لیے۔ سفیان ماموں رو رہے تھے۔ بن ماں کی بچی ہے، اب معذور اپاہج تم ہی سہارا ہو۔
बस जाने ऊपर से कितनी उम्र लिखवा कर लाई है। बस अब्बू सब कुछ कहिए ये ना कहिए। नूर मोहम्मद की आवाज़ भारी थी और आवाज़ की ये गूंज सारे घर ने सुनी। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था, वो लंबी उम्र जिएगी, नादरा से मैंने वादा लिया है। जैसी भी है मेरी बेटी है, मैं मरने नहीं दूंगा इसे। वो खैरात में नहीं मिली है और दुनिया में कौन बीमार नहीं होता। आप बीमार नहीं हुए, नादरा बीमार नहीं थी, निगार भी बीमार है, अच्छी हो जाएगी। इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुन सकूंगा, ना ही बर्दाश्त कर सकूंगा। इसकी तेवनियां चढ़ गई थी, मुंह से झाग निकलने लगी थी। मैं हूं ना इसका बाप, बाप होते किस दिन के लिए हैं। मैं संभालूंगा अपनी बच्ची को, मगर मरने नहीं दूंगा अब्बू। वो जो भी कहेगी करूंगा, इसकी हर बात मानूंगा, मगर मरने नहीं दूंगा। हम सकते में थे, फटी फटी आंखों से एक बेबस और लाचार बाप का चेहरा देख रहे थे। वो बच्चों की तरह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो कुछ भी कहेगी करूंगा, इसकी हर बात मानूंगा, मगर मरने नहीं दूंगा इसे। मोहल्ले वालों को कुछ हिदायत देकर नूर मोहम्मद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। सुफियान मामू दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। जहन में धमाके गूंज रहे थे। तब एहसास नहीं था आने वाले कुछ ही बरसों में नूर मोहम्मद की यही बातें कैसे डरावने मंजर में तब्दील हो जाएंगी, जिसके बारे में सोचते हुए भी सारे बदन में कपकपी तारी हो जाएगी। और हकीकत यही है कि वक्त शायद इससे भी बेरहम और भयानक कहानी लिखने की तैयारी कर रहा था। और यही वक्त था जब इतने सारे लोगों को अचानक देखकर निगार डर गई थी और इसने खौफ से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। मानो इसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर नन्ही निगार की चीख थमने का नाम नहीं ले रही थी। बानो निगार को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी गुड़िया, मेरी जान, चुप हो जा। इसके आंसू बह रहे थे। आज तो चुप हो जा, तेरी अम्मी जा रही हैं हमेशा के लिए, चुप हो जा। निगार मुसलसल रोए जा रही थी। वो ना टुटा रही थी, ना हाथ पांव चला रही थी, बस एक ही सांस में रोए जा रही थी। मैयत में आए हुए लोगों के लिए मंजर अनोखा था। निगार और बानो के आसपास कुछ मर्द और औरतें जमा होने लगे थे। इन लोगों के लिए निगार का इस तरह रोना किसी अनोखी बात से कम नहीं था, इसलिए बेख्याली में मशवरे भी दिए जा रहे थे। पानी पिलाओ, शक्कर डालकर पिलाओ, शहद चिटाओ, अरे कोई इस तरह रोता है। फिर बानो से कोई एक सवाल, आखिर ये कैसे चुप होगी? अरे वही लड़की है ना जो पगली है, इसकी माँ पर भी जिन्नात सवार था, वही जिन्नात इस पर भी सवार है। और ये वक्त था जब हटो हटो कहता हुआ नूर मोहम्मद आगे बढ़ा। वो कब्रिस्तान से लौट आया था। लोगों की आंखें इसकी पीठ पर चुभ रही थी, मगर वो जमाने भर से बेनियाज बानो की गोद में सिमटी निगार को देख रहा था, एक ही सांस में रोते हुए, जिसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया था। गले से रोने की जगह डरावनी आवाजें निकल रही थी। वो जोर से चिल्लाया, ये भीड़ किस लिए? हटिए हटिए, आप लोग तमाशा मत बनाइए। बानो परेशान आंखों से नूर मोहम्मद को देख रही थी। नूर मोहम्मद निगार के पास आया। इसकी आंखों में इस वक्त यकीन और ताकत दोनों को एक साथ महसूस किया जा सकता। निगार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। निगार, तुमने सुना मैंने क्या कहा? चुप हो जाओ। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। अब ईशा की नमाज में देर थी। कुछ लोग मगरिब की नमाज के बाद लौट आए थे, लेकिन निगार का रोना किसी सूरत में कम नहीं हो रहा था। और अचानक नूर मोहम्मद ने महसूस कर लिया, निगार शायद इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर डर गई है। कभी घर में एक साथ इसने इतने लोगों को नहीं देखा था। नूर मोहम्मद के चेहरे का रंग इस दरमियान कई बार बदला, एक के बाद दूसरा रंग, और अचानक इसे एहसास हुआ कि अगर ये लोग जमा रहे तो वो नादरा के साथ निगार को भी खो देगा। मैं निगार को खोना नहीं चाहता था। इसका जिस्म लर्ज रहा था। वो एक टक निगार के चेहरे को देख रहा था, जैसे रोते रोते इसकी आवाज़ घुट गई हो, सांसें रुक गई हों, चेहरा पीला पड़ता जा रहा हो। और अचानक वो मैयत में आए हुए लोगों की तरफ पलटा और तेज आवाज में चिल्लाया, जाइए वापिस अपने घरों में जाइए। आप लोग सुना, आप लोगों ने? इस घर को किसी की जरूरत नहीं, खुदा के लिए वापिस चले जाइए। आप लोग मैयत उठाने के लिए सिर्फ 4 कंधे की जरूरत है। वो 4 कंधे हैं हमारे पास, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मर जाएगी, मैं नादरा के बाद निगार को खोना नहीं चाहता। जाइए, सुना आप लोगों ने, वापिस जाइए। वो बच्चों की तरह रो रहा था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें। और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।